اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس بک کے 61 پیجز کو مکمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج پیج نمبر 62 سے شروع کرنا ہے، اس سے پہلے 63 سے شروع کرنا ہے، معاف کیجیے، پیج نمبر 62 سے شروع کرنا ہے آج۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہم جو پیج نمبر 61 ہے اس کی ایک ریویژن کریں گے، تاکہ پچھلی جو ووکیبلریز جو ہم نے یاد کی تھی وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ذہنوں میں آ جائے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ کھولے پیج نمبر 61۔ تو یہاں پہ ضاد سے تھا، یہاں پہ 6 آوازیں۔ سب سے پہلے ریکارڈر کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ضبط۔ اس کے بعد کمزور، ویک، تو ویک اور کمزور کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ضعیف۔ اگلا امضا، میں نے خود بتا دیا، سگنیچر کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ امضا۔ اس کے بعد ایسٹروناٹ، یا وہ آدمی جو اسپیس میں جاتا ہے، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ فضا نورد۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو سائٹس، تو سائٹس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ زے سے، زے سے ذل، زے لام عین ذل۔ اس کے بعد جو میتھ ہے، میتھ سبجیکٹ، تو میتھ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ میتھمیٹکس کو ریاضی، ریاض سے ریاضی۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ہے جج کا، عدالت میں جو جج ہوتا ہے، تو جج کو فارسی میں کیا پڑھیں گے ہم؟ قاضی۔ اگلا فوٹو مسلس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ عضلے۔ اس کے بعد وضو کو کیا پڑھیں گے؟ وضو کو وضو پڑھیں گے۔ خوب، تو آپ لوگ پیج نمبر 62 کھولے، آج نیا پیج ہے۔ تو یہاں پہ ہم توا پڑھیں گے، اردو میں توئی پڑھتے ہیں عموماً، فارسی میں اس کو بھی تھا پڑھیں گے، تھا، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں بیسک میں کہ کچھ ایسے لیٹر سے جن کی آوازیں سیم ہے، مثلا ہم نے اسی میں پڑھا تھا تے اور توا، تے اور توا کو جب ہم پڑھیں گے تو سیم آواز کے ساتھ، تھا کے ساتھ پڑھیں گے، تھا، مثلا تے واو تھو، تو یہاں پہ یہ توئی واو تھو، دونوں کو تھو ہی پڑھیں گے۔ خوب، تو یہاں پہ 6 آوازیں تھا کی، تھا، تھے، تھو، تھا، تھی، تھو، وہیں تے کی طرح اس کو بھی پڑھیں گے، تھا، تھے، تھو، تھا، تھی، تھو۔ خوب، تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ روپ ہے، ROPE، روپ یا رسی۔ تو رسی کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تھا سے تھناب، تھا نون الف بے، تھناب، یا اردو میں توئی نون الف بے۔ ہم اردو میں تناب پڑھیں گے، لیکن فارسی میں صحیح تلفظ کیا ہے؟ تھناب، تھا نون الف بے، تھناب۔ اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے، گولڈ کا۔ تو گولڈ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ تھلا۔ کیا پڑھیں گے؟ تھلا، توئی لام الف تھلا، تھلا یعنی سونا، گولڈ۔ خوب، اگلا فوٹو ہے مور، تو مور کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ تھا کے ساتھ، تھا الف تھا کے ساتھ پڑھیں گے طاووس۔ کیا پڑھیں گے؟ طاووس۔ اردو میں پڑھتے ہیں ہم طاووس، تو عموماً مور کو طاووس کہتے ہیں، اردو والوں کو بھی معلوم ہے کیونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فارسی میں مور کو ہم کیا پڑھیں گے؟ طاووس۔ خوب، اگلا فوٹو ہے میلن کا، یہ جو ہے خربوزے کی طرح ایک جو اس طرح سے ایک الگ سی ایک ویرائٹی ہے، ایک میلن کے، ایک تو ہم نے پڑھا تھا یہ خربوزے اوپر ہم نے پڑھا تھا، وہ ہوا میلن، تو یہ میلن کا ایک دوسرا ایک ویرائٹی ہے، فوٹو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ تھا سے تھالبی۔ کیا پڑھیں گے؟ تھالبی، توئی الف لام بے، یہ تھالبی، اس میوے کو۔ تو 4 چیزیں ہم نے سیکھی ابھی تک۔ سب سے پہلے رسی کو ہم پڑھیں گے تھناب، سونے کو ہم پڑھیں گے تھلا، مور کو ہم پڑھیں گے طاووس، اور یہ جو میلن کا ایک جو ویرائٹی ہے اس کو ہم پڑھیں گے طالبی۔ خوب، اگلا فوٹو تھے کے ساتھ، تھا، تھے، تھو، تھے کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں ایک ماں ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ۔ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بیبی، اب دیکھیں فرق ہے، مثلا ایک ہوتا ہے بیبی، ایک ہوتا ہے چائلڈ، یعنی ایک، اور اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اس کو تھوڑا اور بڑا ہو تو ہم پڑھیں گے اس کے بعد بوائے،
مثلا لڑکا ہوا تو بوائے، لڑکی ہوئی تو یہ گرل انگلش میں. یعنی بچوں کے بھی مثلا ہم چھوٹے ہوتے اس میں بھی ہم کیٹیگری کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ ہوتا ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، مثلا یہ شروع سے لے کے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہاں سے لے کے 1-2 سال تک، تو یہ مثلا بہت چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا یا 1.5 سال کا، تو اس کو ہم انگلش میں عموماً کہتے ہیں بیبی، یہ بچہ ہے. اسے جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے 3-4 سال کا بچہ، اس کو ہم چائلڈ کہتے ہیں. اس اور بڑا ہو جائے پھر ہم اس کو بوائے یا گرل کہتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی فارسی میں بھی جو نارمل بچے ہوتے ہیں نا، جس کو انگلش میں ہم چائلڈ کہتے ہیں، مثلا 3 سال 4 سال، تو اس کو فارسی والے یا 5 سال، اس کو فارسی والے بھی بچے پڑھتے. کیا پڑھتے ہیں؟ بچے. لیکن جو بیبی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جو ابھی تازہ ہے، مثلا 5 مہینہ 6 مہینہ یا 1 سال، تو ایسوں کو عموماً فارس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ فارس زبان میں یہ تھے سے، تھا تھے تو تھے سے پڑھتے طفل. کیا پڑھتے؟ طفل. توئی فیلام طفل. عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں عموماً طفل پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ طفل پڑھتے ہیں. عربی میں بھی طفل پڑھا جاتا ہے، لیکن فارسی زبان میں کیونکہ تے نہیں پڑھتے بلکہ تھا پڑھتے، اس لیے طفل پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ طفل. طفل یعنی بیبی، طفل. خوب، اگلا فوٹو دیکھیں. یہاں پہ ایک پکچر ہے، ایک چہرہ ہے، ایک آدمی کا چہرہ ہے، جہاں پہ ایک کچھ سوئیاں نیڈلز یہاں پہ لگائی گئی ہے. تو یہ علاج کا ایک طریقہ ہے. عموماً یہ جاپان، چین ایسے کنٹریز میں یہ علاج کو اپنایا جاتا ہے، جس میں مثلا سوئیاں لگا کے چہرے میں یا جسم میں اس سے علاج کیا جاتا ہے. خوب، تو اس طرح سے علاج کرنے کو نام انہوں نے کیا دیا ہے؟ تھے سے طب سوزنی. طب سوزنی. دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے طب، طب طب، طب پڑھیں گے عربی فارسی میں. اردو میں جس کو ہم پڑھتے ہیں طب پڑھتے ہیں. طبیب عموماً کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں. طبیب عربی میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر کو، تو ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے طبیب. اور ڈاکٹر جو کام کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے طب. طب فارسی میں پڑھیں گے طب. طب یعنی یہی علاج کو کہیں گے طب. طب سوزنی. یہاں پہ دیکھیں سوزنی، سوزنی میں یہ کو کٹیں گے تو کیا بچا؟ سوزن. سوزن پلس یہ سوزنی. سوزن ہم نے اوپر پڑھا تھا. سوزن کس کو کہا جاتا ہے؟ نیڈل کو. سوئی کو کیا پڑھتے ہیں؟ سوزن. تو سوزنی اسی سے بنا ہے، نیڈل سے. تو طب ہو گیا علاج، سوزنی یعنی سوئی والا، نیڈل والا. تو طب سوزنی یعنی سوئی والا علاج یا نیڈلز والا علاج جس طرح سے کرتے ہیں. تو اس علاج کو ہم پڑھیں گے طب سوزنی، اور بچے کو کیا پڑھیں گے؟ طفل. خوب، اگلا فوٹو دیکھیں. یہاں پہ ایک طوطا ہے، پیروٹ. تو پیروٹ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ طوطے کو اردو میں ہم پڑھتے ہیں طوطا. فارسی میں پڑھیں گے تھوتی. کیا پڑھیں گے؟ تھوتی. اردو حساب سے پڑھے تو توتی بنے گا، توتی، لیکن فارسی تلفظ میں تھوتی. توئی واو تھو، تو یہ تھی، تھوتی. تھوتی یعنی طوطا، جس کو ہم طوطا پڑھتے ہیں فارسی میں پڑھیں گے تھوتی. خوب، اگلا فوٹو یہاں پہ ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ چھوٹے چھوٹے کینس ہے. آپ دیکھیں، یا مثلا یہاں پہ یہ ہاٹ کیس بھی ہے. اسی طرح دوسرے مثلا چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں کینس ٹائپ کے، جو کچنس میں عموماً ہوتے ہیں. فوٹو میں آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو بھی یا ہاٹ کیس ہوا یا اس طرح کے جو باقی جو کینس ہے، ڈبے ٹائپ کے ہے، برتن، اس طرح کے برتن خصوصاً جو برتن ہیں خود یوٹینسلز، جو فارسی میں انگلش میں کہتے ہیں یوٹینسلز، برتن جس میں سب کچھ آتے ہیں. مطلب پیالہ بھی آتا ہے، چمچ بھی آتا ہے، پلیٹ بھی آتی ہے، ساری چیزیں. اس کو الگ نام ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں ظرف پڑھتے ہیں، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا شاید، زوئی ریف ظرف. لیکن اس میں یوٹینسلز میں مخصوص کر کے یہاں پہ اس طرح کے برتن جو اس طرح سے ہو، مثلا یہ ڈبے ٹائپ کے، یہ جیسے کہ ہاٹ کیس ہوا، اس طرح کے کین ٹائپ کے جو برتن ہوتے ہیں، اس کو مخصوص نام کیا ہے؟ تھی. قو تھی. کیا پڑھیں گے؟ قو تھی. قاف و قو تھو یہ تھی، قو تھی. تو طوطے کو پڑھیں گے تھو تھی، اور اس طرح کی جو کینس ٹائپ کے جو برتن ہیں اس کو پڑھیں گے قو تھی. خوب، 4 چیزیں سیکھی. سب سے پہلا جو بیبی ہے اس کو پڑھیں گے طفل. جو سوئی کے ذریعے سے جو علاج ہے، یہ طبابت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے طب سوزنی. طوطے کو پڑھیں گے تھوتھی، اور یہ کین ٹائپ کے جو برتن ہے اس کو ہم پڑھیں گے قوتھی. خوب،
تھوڑے سخت ہے یہ ووکیبلریز، مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. خوب اگلا فوٹو کس چیز کا یہاں پہ دیکھیں، سن رائز کا ہے. کس چیز کا؟ سن رائز. آپ فوٹو کو تھوڑا زوم کرے تو یہاں پہ انہوں نے ٹائم بھی نوٹ کیا، مثلا صبح کے 5 بجے یہاں پہ دیے، تو مارننگ ٹائم میں سن کیا ہو رہا ہے؟ رائز ہو رہا ہے. تو سن رائز کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تھو کے ساتھ، تھا تھے تھو کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ تھلو. کیا پڑھیں گے؟ تھلو. اردو میں پڑھتے ہیں ہم تلو، تو لیکن فارسی میں تا کو تھو پڑھتے، اس لیے ہم پڑھیں گے تھلو. تھلو. تھلو یعنی سن رائز. خوب اگلا فوٹو دیکھیں، توئی واؤ تھو، تھو کے ساتھ، تھا تھی تھو، تھو کے ساتھ کیا ہے؟ یہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے، تو طوفان کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ طوفان. طوفان ہی پڑھیں گے لیکن تھا کر کے پڑھیں گے کیونکہ تلفظ ہے طوفان. طوفان. طوفان کو طوفان پڑھیں گے. اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، کچھ کلر سے، ریڈ کلر، بلیو کلر، گرین کلر، اس طرح سے. تو یہاں پہ ایک جس کلر کی طرف انہوں نے جو نشانہ کیا ہے، ایرو لگایا ہے، اس کلر کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ تھو سے. کس سے پڑھتے ہیں؟ تھو سے ہم پڑھیں گے تھو سی. کیا پڑھیں گے؟ تھو سی. توئی واؤ تھو، سین یہ سی، تھو سی. شاید یہ گرے کلر ہے آئی تھنک، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے. خوب اس کو پڑھیں گے تھو سی. خوب تو الحمدللہ اس پیج میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. سب سے پہلا رسی کو ہم فارسی میں پڑھیں گے تھا سے، تھناب. سونے کو پڑھیں گے تھلا. آپ لوگ بھی مجھ سے پہلے فارسی میں جو معنی بنتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. مور کو پڑھا جاتا ہے تھاؤس. یہ میلن شیپ کی جو ویرائٹی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تھولبی. بچے کو، بیبی کو پڑھا جاتا ہے تھفل. سوئی کے ذریعے علاج کو پڑھا جاتا ہے طب سوزنی. طوطے کو پڑھا جاتا ہے تھوتھی. یہ اس طرح کے جو کینس ٹائپ کے جو برتن ہے اس کو پڑھا جاتا ہے قوتھی. اس کے بعد سن رائز کو پڑھا جاتا ہے تھلو. طوفان کو پڑھا جاتا ہے طوفان. اور یہ جو کلر ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تھوسی. خوب الحمدللہ یہ پیج مکمل ہوا ہے. اگلا پیج کھولے آپ لوگ، پیج نمبر 63. تو یہاں پہ سب سے پہلا جو فوٹو ہے وہ ہے کس چیز کا ہے؟ برتنوں کے یوٹینسلز کا. معذرت، میں نے اوپر کہا تھا کہ ہم نے شاید یہ یوٹینسلز کو کیا ظرف کہتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا تھا، میں نے کہا تھا شاید، تو معذرت وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے بلکہ ابھی ہمیں پڑھنا ہے. تو یہ جو برتن ہے، یوٹینسل جن میں ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا کپس بھی آتی ہے، گلاس بھی آتے ہیں، باقی پلیٹ، ساری چیزیں. تو یوٹینسلز کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ زا کے ساتھ، زا زی زو، زا زی زو. تو زا کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ ظرف. ذات ریف ظرف، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ظرف. خوب اگلا فوٹو دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے؟ واش بیسن ہے. واش بیسن یہاں پہ فوٹو دکھایا گیا ہے. واش بیسن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ ہم یہ جو برتن ہوئے ان کو ہم دھوتے ہیں، کچن میں جو ہوتا ہے. تو اس برتن دھونے والی جگہ کو انگلش میں واش بیسن کہتے ہیں. اور فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کو؟ ظرف شوئی. کیا پڑھتے ہیں؟ ظرف شوئی. دیکھیں ظرف کس کو کہا جاتا ہے؟ ابھی ہی ہم نے پڑھا تھا برتن کو. ظرف یعنی برتن، شوئی یعنی دھونا. شوئی کہتے ہیں دھونا. تو ظرف شوئی یعنی برتن دھونے والی جگہ. ظرف شوئی. یہ ذات ریف ظرف، شین واو شو، یہ دو یہ لگائیں گے، یہ پلس یہ، شین واو یہ شوئی، ظرف شوئی یعنی واش بیسن. خوب اگلا فوٹو دیکھیں، ذات الف ذا کے ساتھ ظاہر ہے. کیا ہے؟ ظاہر. یہاں پہ 2 بچے ہیں، دیکھیں پکچر میں، ایک بچہ چھپا ہوا ہے درخت کے پیچھے، دوسرا کیا ہے؟ سامنے دکھ رہا ہے، ظاہر ہے ہمارے لیے. تو اس کو ہم پڑھیں گے ظاہر. خوب جو دکھ رہا ہو. خوب اس کے بعد نیچے دیکھیں زے کے ساتھ یہاں پہ کوئی فوٹو نہیں ہے، دونوں خالی ہے. اس کے بعد آگے چلے زی، زواد یہ زی کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں 2 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ گندا ہوا ہے. گندے کو ہم نے کہا تھا ڈٹی چیز جو بھی ہو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اوپر پڑھا تھا ہم نے خسیف. کیا پڑھا تھا؟ خسیف. کیف سے یہ فے، خسیف. اور یہ جو دوسرا ہاتھ جو صاف ہے، صاف کلین، تو کلین کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ ڈٹی کو ہم پڑھیں گے، جو بھی چیز گندی ہو اس کو پڑھیں گے خسیف. اور جو بھی چیز صاف ہو اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ نظیف. کیا پڑھیں گے؟ نظیف. نون ذات
معذرت ضاد پڑھ رہا ہوں، نون ضعیف نظیف، نظیف یعنی صاف، عربی میں بھی نظیف پڑھا جاتا ہے، تو گندے کو پڑھیں گے خسیف اور صاف کو پڑھیں گے نظیف۔ اس کے بعد اگلا جو ڈبہ ہے وہ بھی خالی ہے۔ خوب نیچے آئے زو کے ساتھ، زو کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں کون سا ٹائم ہے، یہاں پہ آفٹرنون کا ٹائم ہے، یہاں پہ دیکھیں 12 بجے ہوئے ہیں دوپہر کے، تو آفٹرنون کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ظہر۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ظہر۔ عموماً جو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز ظہر، وہ بھی ظہر کا معنی کیا ہے؟ آفٹرنون۔ نماز ظہر یعنی آفٹرنون والی نماز۔ خوب تو آفٹرنون کو ہم فارسی میں پڑھیں گے ظہر، زوئی ہیرے ظہر، زو کے ساتھ ظہر۔ خوب نیچے والا ڈبہ بھی خالی ہے، زاد واو زو، زا زی زو، تو زو میں جو 2 ڈبے ہیں وہ بھی خالی ہے۔ تو اس پیج میں ہم نے جو چیزیں سیکھی، سب سے پہلے برتن کو ہم فارسی میں پڑھیں گے ظرف، برتن دھونے والی جگہ واش بیسن کو ہم فارسی میں پڑھیں گے ظرف شوئی۔ اس کے بعد جو چیز دکھ رہی ہو، جو چیز ظاہر ہو، اس کو ہم فارسی میں پڑھیں گے ظاہر۔ اس کے بعد نیچے جو چیز گندی ہو اس کو ہم پڑھیں گے خسیف، اور جو چیز صاف ہو اس کو ہم فارسی میں پڑھیں گے نظیف، اور نیچے آفٹرنون کو ہم پڑھیں گے ظہر۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا یہ پیج بھی مکمل ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم اگلے پیج سے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔